ولی جو ہے دلواتے ہیں، اللہ اپنی مرضی کا اٹل ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا، اپنے بندگان میں سے اگر کسی کی سنتا ہے تو انہی کی کہ جس کو اس نے اپنا مقرب بنایا، اپنا نزدیکی بنایا ہے، اپنے تقرب کے لائق سمجھا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اور جس کا ذکر قرآن کے اندر کھلے عام کر دیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ ولی اور کرامت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ولی اور کرامت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ کرامت ہر وہ چیز کرامت ہے، میریکل، جو سمجھ میں نہ آئے۔ اب یہ مائک میں سے یہ وائر کی ڈور کھینچی ہوئی جا رہی ہے، وہاں تک آواز آ رہی ہے، یہ ایک سائنس ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لہذا میرے لیے فی الحال تو یہ کرامت ہی ہے۔ ایک موبائل جس کے اندر کوئی تار جڑا ہوا نہیں ہے ایک سے دوسرے کے ساتھ، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لہذا یہ کرامت ہی ہے۔ کرامت جو ہے وہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ اگر کرامت ہی سے ہم ولی بنانے لگے تو ہمیں سب سے پہلے کے لال کو ولی کہنا پڑے گا، کسی سرکار کو ولی کہنا پڑے گا، اور اس مداری کو ولی کہنا پڑے گا۔ ارے کرامت تو رحمت خداوندی اور انعام خداوندی بذریعہ اظہار اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء کی ذات سے اس کا اظہار ہوتا ہے، جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جس سے ہم سرفراز ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ایسے اظہار اور ایسے اعجاز الہی اولیاء کے ذریعہ جس کا ظہور ہو، اسی کو ہم ولی کہیں گے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ عرس وغیرہ کیوں منا رہے ہو، سرکار راج ولی کے عرس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت اشرف مخدوم جہانگیر علیہ الرحمہ کے عرس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت مخدوم ماہیمی کے عرس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت وارث پاک کے عرس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے پیر کو چاہتے ہیں یا نہیں؟ مرید وہی ہوتا ہے، کہتے نا کبھی عام اصطلاح میں بھائی واہ میاں کا بڑی دلچسپ شخصیت ہے، ہم تو آپ کے مرید ہو گئے، یعنی اتنا چاہنے لگے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہاں تو باقاعدہ ایک تھیوری کے ساتھ میں بیعت کی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے مرید ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے معنی میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کو چاہنے والا ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ اب پھر آئیے کہ ولی کی 3 درجات اور کیفیات پر۔ پہلا درجہ کہ جہاں 40 ایمان والے ہیں ان میں سے ایک ولی ہے، تاکہ خود اسے بھی معلوم نہ ہو کہ میں ولی ہوں، بھلے اسے معلوم نہ ہو، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ کہ جب اسے کوئی بشارت یا الہام ہو یا وہ اپنے اندر کوئی فیلنگز اور کیفیات ایسی محسوس کرے، یہ دوسرا درجہ۔ اب جب دوسرا درجہ کیفیت کا اسے محسوس ہونے لگا تو دل امڑ آیا کہ نہ جانے میں کب اپنے یار سے ملوں، اپنے دلدار سے ملوں، اپنے محبوب سے ملوں۔ یہ فراق کی زندگی کب تک، یہ وصال کب ہوگا؟ یہ ولی کی پہلی اور آخری خواہش۔ اب یہ کس کی خواہش ہوئی؟ ہمارے پیر کی۔
اب ہمارے پیر کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی کہ جب وصال یار ہوا، جاں بحق ہوئے اور وصال یار ہوا، یہ ان کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اور عید کیا ہو سکتی ہے کہ ہر سال ہم اس طرح سے عرس منائیں۔ سبحان اللہ۔ عرس منانے کا مطلب ہی یہ ہے۔ یہ تو کسی کے گزر جانے پہ جو ہے بڑی نیازیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی، مائک وغیرہ نہیں لگتے، قوالیاں اور سماع وغیرہ نہیں ہوا کرتی۔ یہ خوشیوں کا مقام ہے۔ ارے بھائی پیر صاحب گزر گئے ہیں، اب عرس مناؤ۔ مگر پیر کوئی بھی ہو، جو نہ سمجھے وہ بڑا نادان ہے، جو نہ سمجھے وہ بڑا نادان ہے۔ ہر ولی اپنی جگہ سلطان ہے، ہر ولی اپنی جگہ سلطان ہے۔ لہذا دنیا میں ہر مرید کو اپنے پیر میں ولی کے ذریعے خدا کا نور نظر آتا ہے، اور جب وہ نور نور سے جا ملتا ہے تو یہی تو عید کا دن ہے کہ جس دن جشن منایا جائے، اور جس کا نام ہے عروس۔ عروس عربی لفظ، عام طور پر ہم فصیح اردو میں کہتے ہیں شب عروسی۔ خواتین یہاں تشریف فرما، اس لیے میں اس لفظ کو واضح نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، کھانا وغیرہ کھا لیا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، ودا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو وقت شروع ہوتا ہے اسے عربی کے اندر شب عروسی کہا جائے، یعنی ملن کی رات، شب وصال۔ تو اللہ سے اللہ کا نور، اللہ سے اللہ کا محبوب، اللہ سے اللہ کا مقرب، اللہ سے اللہ کا سالک، اللہ سے اللہ کا ولی جا کر ملا، تو یہ عروس ہی ہے، وصال ہی ہے۔ وہاں تو عروس ہو گیا۔ ہم ہر سال اس دن کو یاد کر کے ہمارے پیر کا درجہ بلند ہوا، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ ورنہ کراماتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، دعائیں کبھی لینا نہ بھولیں۔ دعا میں بڑا اثر ہے، گناہگار سے گناہگار کی دعا بھی مقبولیت کا جامع اللہ تعالیٰ اسے عطا کر سکتا ہے۔ وہ نقطۂ نواز، کسی کا دل نہ دکھائے، اور سب سے بڑی چیز کہ کسی کو بھی خود سے کمتر نہ سمجھے۔ اور انسان کی میرے نزدیک سب سے بے وقوفی کا سب سے پہلا دن وہ ہے جس دن وہ سمجھ لے کہ میں عقل مند ہوں۔ وہ سب سے پہلا دن اس کی بے وقوفی۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے احسان کرو، یہ قرآن فرما رہا ہے، اور میرا نبی اس کی تشریح فرما رہا ہے کہ اسوہ حسنہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کو مت بھولو، ایسے بھی اور ویسے بھی۔ کسی پر ہم نے احسان کیا، بھول جاؤ احسان۔ کسی نے ہم پر احسان کیا، اسے کبھی مت۔ جب یہ اخلاق، یہ اسوہ نبوی ہم میں آ جائیں گے تب ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ورنہ کرامات کے اندر کیا رکھا ہے؟ ہلتے چلتے کرامات ہیں۔ دعا بہت اثر کرتی ہے۔ دعا پہ سے ایک الگ سے تھوڑی ہٹ کے بات یاد آ گئی کہ بھی ایک سنت جی جو ہے ایک گاؤں سے گزر ہوا، اور اچانک ایک میاں بیوی نے انہیں دیکھا، کہا کہ بھی سنت پروش ہیں، مہاتما ہیں، لے آئے ان کو اپنے گھر، ان کی دعائیں لیں، کھانا وانا کھلائے۔ ان کو کھانا وانا کھلایا گیا، دعا لی گئی۔ کہا کہ بچہ
کیا کوئی وشیش آشیرواد پراپت کرنے کی اچھا ہے؟ کہا کہ مہاراج اولاد نہیں ہے، سنتان نہیں ہے۔ تو تھوڑی ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اس سے کافی کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ سنتان نہیں ہے، کہا سنتان پراپتی ہوگی۔ آپ 25 روپیہ دو، ہم ہریدوار جا رہے ہیں اور وہاں جا کے دیپ پرگٹ کریں گے، آپ کے گھر میں دیپ جو ہے اجول ہوگا۔ کافی برس بیت گئے، مہاراج پھر اسی گاؤں میں آئے، وہ گھر دیکھا، اس خاتون کو، اس عورت کو دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی، وہ خاتون پہچان گئی۔ ارے مہاراج آپ بڑے برسوں کے بعد آئیے، تشریف لائیے، بھوجن کیجیے۔ خاتون کے گود میں ایک بچہ تھا۔ کہا کہ بیٹا بچے کا آشیرواد ہم نے دیا تھا، ہوا؟ کہا کہ ہاں صاحب یہ ہوا، بہت اچھی بات ہے۔ اتنے میں دوسرا بچہ گھر میں آیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ صاحب یہ اس سے بڑا ہے۔ تیسرا کہیں سے سر پھڑوا کے آیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ صاحب یہ اس سے بڑا ہے۔ کہا تو یہ اس سے بڑا ہے، 3 بچے ہوئے۔ کہا کہ صاحب نہیں، ایک تو کالج گیا ہوا ہے، 4 ہو گئے۔ 4 نہیں، اس سے بڑا جو ہے وہ نوکری پہ گیا ہوا ہے، 5 ہو گئے۔ صاحب نہیں، اس سے بڑا جو ہے وہ بکوکا میں جیل میں۔ کہا کہ ہم نے تو ایک ہی بچے کا آشیرواد دیا تھا، وہاں ایک دیپ جلایا تھا، تمہارا میاں کدھر ہے؟ کہا کہ صاحب وہ جو آپ ہریدوار میں دیا جلا کر آ گئے تھے وہ بجھانے گئے۔ ہم نے کہا جا کے بجھاؤ۔ یہ ہندوستان کی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں سادھو مہاراج کون سا تیل ڈال کے آئے، پوچھنے کا نام نہیں لے رہا۔ مگر اس سے ایک سبق ہمیں حاصل ہوا کہ ان کی ایک گنی دعا میں 6 گنا فائدہ تو ہو گیا۔ اس لیے دعا ہر ایک کی بہت ضروری ہے۔ اور نظر پیر، نگاہ ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، پیر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ دامن کو برابر تھامے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ رسی وہی ہے دامان پیر۔ بے فکر جی رہا ہوں ہر ایک اعتبار سے، نسبت بڑی ہے خوب دامان یار سے۔ دامان یار سے اگر جو جڑ جاؤ گے تو بیڑا پار ہی پار ہے۔ محبوب علی میاں نے کہا کہ ولی کو پہچاننا یہ یقینی بات ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل۔ مجھے لگتا ہے شاید ولی ہونا آسان ہے، میں نے یہ نہیں کہا ولی بننا آسان ہے، ولی ہونا آسان ہے، مگر ولی کو پہچاننا یہ بڑا مشکل ہے۔ ولی کو پہچاننے کے لیے سلطان ہند کو 20 سال لگے خانقاہ عثمانی کے اندر۔ ولی کو پہچاننے کے لیے حضرت بابا فرید نے اپنے سر پر انگیٹھی اٹھا کر برسوں برس اپنے پیر کی خدمت۔ ولی کو پہچاننے کے لیے حضرت بابا فرید کے قدموں میں حضرت محبوب پاک اور حضرت صابر پاک نے اپنی آدھی زندگی گزاری، تب جا کے تلاش پیر جا کر ختم ہوتی۔ اور جب تلاش پیر ختم ہوئی، حضرت عثمان غنی نے فرمایا معین الدین 20 سال گزر گئے اس خانقاہ میں، کیا حاصل کیا تم نے؟ آج تمہارے ساتھ کئی مریدین
बहैसियत खुलफा जिन्हें खिलाफत दी जाएगी, अलग अलग तबलीग के लिए निकल रहे हैं, उनकी भी रुखसती का दिन है, तुम्हारा भी। पहले दीगर मुरीदीन से पूछा कि तुमने हमसे क्या हासिल किया, एक ने इशारा किया सोने चांदी के ढेर लगा दिए, दूसरे ने इशारा किया दिरहम और दीनार के ढेर लगा दिए, तीसरे ने इशारा किया हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए। नजर पड़ी मोइनुद्दीन, तुमने क्या हासिल किया? आपने इशारा किया 2 रोटी आ गई हाथ में। कहा भाई कमाल है, इन्होंने हीरे चांदी के क्या कहते हैं, सोने चांदी के ढेर, दिरहम और दीनार के ढेर, हीरे चांदी के ढेर, और तुम सिर्फ रोटी। कहा कि सरकार ये मेरे बगल में जो दुर्वेश बैठा है, ये भूखा बैठा हुआ है, ये हीरे चांदी उसके काम नहीं आएंगे, ये 2 रोटी उसके काम आएंगे। सरकार ख्वाजा उस्मान ने हारूनी अलैहिर्रहमा की बारगाह से उस वक्त से गरीब नवाज का खिताब मिला। अब आज तनकीद करने वाले लोग अगर जो कहें कि गरीब नवाज कैसे, क्यों गरीबों को ही नवाजते, भाई अमीर तो बड़े जाते हैं उनके दरवाजे पे, अमीरों का क्या? ये बात अपनी भी करती है। गरीब जाए और वो नवाजे जाए, और अमीर जाए और खाली आ जाए, ये तो अजीब बात है। बहुत अच्छी बात याद आ गई उससे कि सरकार गरीब नवाज में फुकरा होते हैं, सवाली होते हैं, रात को बड़ी सजा देने लगते हैं। आजकल तो मुजावर भी पड़े देते हैं, जैसे बाजू में से गुजरे, या गरीब नवाज, अभी तो यही आया ना, तू याद दिलाएगा और पता चले यहाँ है। मगर एक सवाली मुसलसल कह रहा है, या ख्वाजा 10 रुपया दे दे, या ख्वाजा 10 रुपया दे दे। एक कुछ ज्यादा ही दिल में गहरा हुआ इंसान, गहरा उतरा हुआ इंसान, जरूरत से ज्यादा समझ में आ जाता कि लोग अरे क्या ख्वाजा मुझे 10 रुपया दे दे, ख्वाजा मुझे 10 रुपया, ये ले हम तुझे दे रहे 10 रुपये। जो ना समझे वो बड़ा नादान है। हर फकीर अपनी जगह सुल्तान है। देखिए वो फकीर उसकी हाजिर जवाबी 10 रुपया तो उससे ले लिया और सदा जोर से लगाए, वाह गरीब नवाज, दिलवाया भी तो किससे? न मानने वाले से दिलवा भी दिया। अब गरीब नवाज में गरीब जाए और वो गरीब नवाज हो, गरीबों को नवाजे तो अमीरों का क्या? मगर उसका निचोड़ ये है, उसका लॉजिक ये है कि वहां अच्छे अच्छे जाएं, कोई अमीर नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयान, वहां सब के सब गरीब ही हैं। जब शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान में आता है और पता चलता है कि सरकार गरीब नवाज यहाँ पर तशरीफ फरमा है और अपने नुमाइंदे को भेजता है और खुद भी वहां पर आ जाता है, हाजिर होता है, सरकार गरीब नवाज से रूबरू नहीं हो पाता है। सरकार गरीब नवाज के एक खादिम से पैगाम भेजा कि जाकर हुजूर गरीब नवाज से कहो कि सुल्तान शहाबुद्दीन आए हैं। कौन आए? सुल्तान शहाबुद्दीन आए। खादिम ने जाके अर्ज किया, हुजूर सुल्तान शहाबुद्दीन आए। आप गुस्से में लाल पीले हो गए। कहो सुल्तान शहाबुद्दीन का हमारे यहाँ क्या था? देखिए ये बात भी बड़े पते की है। कई उलमा, कई फिरान उज़्ज़ाम गले फाड़ फाड़ कर तकरीर कर के जो है दुनिया से गुजर जाते हैं, दरगाह बन जाती है उनकी, मगर कौम के कानों पे क्या, मुरीदों के कानों पे जूं तक नहीं रहती। अब कहने वाला क्या कह रहा है, समझने वाला क्या समझ रहा है। देखिए कहा कि सरकार से कहो सुल्तान शहाबुद्दीन आए हैं। सरकार खफा हो रहे हैं और फरमा रहे हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन का यहाँ क्या काम? ओहो, शहाबुद्दीन ने कहा कि एक काम करो,
आप वापस जाओ, सरकार से अर्ज करो कि हुजूर गुलाम शहाबुद्दीन आया है। जब अर्ज किया कि सरकार गुलाम शहाबुद्दीन आया, कहा आने दिया जाए। मिट्टी के लोटे से वुजू भर पा रहे थे, क्यों आए हो? राय पथोरा को सर करने के लिए लोटा उठाकर घुमा, फेंका घुमाकर और कहा कि जाओ, हमने राय पथोरा को तुम्हारे हवाले किया। सुल्तान शहाबुद्दीन और गुलाम शहाबुद्दीन में ये फर्क है, क्योंकि गरीब नवाज, बड़े बड़े गदागर वहां पर खड़े रह जाएं और मेरे गरीब नवाज की नमाजी का ये आलम है, वहां सबको मिल जाता है। जैसे मैंने कहा 10 रुपया मांगो, अल्लाह से वो दिलवा देते हैं। 100 रुपया मांगो, अल्लाह से वो दिलवा देते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में 15 ऑप्शन जो है वो सर करना चाहो तो गरीब नवाज वो भी अल्लाह से करवा देंगे। मगर ये हम मांग रहे हैं। नवाजना अलग बात है। हमने हाजी इकबाल से 6-7 दिन पहले यही कहा था, मांगना अलग बात है। मांगेंगे हम अपनी औकात से, नवाजा जाएगा उनकी शान से, नवाजा जाएगा उनकी शान से। जब हम मांगेंगे तो देखेंगे कि हाँ ये कितने का पैसेंजर है, उतना ही दिया जाएगा। मगर जब नवाजने वाला नवाजने पे आएगा तो वो पहले अपनी शान देखेगा कि मुझे क्या सूट करता है, मेरी रेप्यूटेशन क्या है, मेरी इमेज क्या है, मेरी शाखा क्या है, मेरी शोहरत क्या है, मेरी शान क्या है, उसके मुताबिक मैं नवाजूं। तो सरकार गरीब नवाज जब नवाजिश पर आ जाए और उनके जरिए अल्लाह ताला अता करे तो अच्छे अच्छे गदागर सरकार के दामन आस्ताने अक़दस पर कासाए गदाई फैलाए हुए हो और बुलंद दरवाजा भी पार न किया हो और सुल्तान हिंद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बन जाए, अकबर द ग्रेट बन जाए, जहांगीर सलीम बन जाए या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन जाए, क्योंकि ये उनकी नवाजिश है, ये उनकी नवाजिश है। इसलिए जब भी कभी मांगना है अपनी औकात के हिसाब से मत मांगना, जब भी मांगना है उसकी शान के हिसाब से मांगना। और इंशाअल्लाह जिनके वसीले से औलिया अल्लाह दिलवाते हैं, जिनके वसीले से अल्लाह ताला हमें देता है, वो मेरे सरकार का यौम पैदाइश 12 रबीउल अव्वल बस आने को ही है। और